بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پچھلے کافی عرصے سے جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اور مسلمانوں کی جو دل آزاری کے ساتھ ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، وہ سب کے علم میں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ان حالات میں سامنے آ کر بہت سارے مسلمانوں کی نمائندگی کر دیتے ہیں اور مصیبتیں اٹھانے کے باوجود ڈٹے رہتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی ایک ایسا ہی نام ہے۔ سامعین، یاد رہے کہ ہم کسی سیاسی یا مخصوص طرز فکر کو فروغ دینے کی بجائے علامہ صاحب محترم کے حالات زندگی آپ کے لیے اکٹھے کر کے لائے ہیں کہ کہاں پیدا ہوئے، تعلیم کہاں حاصل کی، شادی اور بچوں کا حوال، سیاسی اور تنظیمی معاملات، فورتھ شیڈیول کیا ہے اور حکومت نے علامہ صاحب کو فورتھ شیڈیول میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ سامعین، یہ سب کچھ یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ فردوس چینل اور ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ جناب خادم حسین رضوی صاحب 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 نکا کلاں پنڈی گھیپ میں پیدا ہوئے۔ موجودہ رہائش لاہور میں ہے۔ ان کے والد محترم کا نام حاجی لال خان ہے۔ ان کے بھائی امیر حسین آرمی سے ایک جونیئر کمیشنڈ افسر ریٹائر ہوئے ہیں۔ 4تھی جماعت تک انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ یہ 1974 کی بات ہے جب تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی۔ جلسے جلوسوں اور پکڑ دھکڑ کا عمل اپنے عروج پر تھا۔ جہلم کے مدرسے میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد بھی موجود تھے۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود صاحب کا تھا جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ وہ خود خطیب اور امام تھے اور مدرسہ کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن صاحب تھے۔ سامعین، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے قرآن مجید کے پہلے 12 پارے اسی مدرسے سے حفظ کیے اور اگلے 18 پارے آپ نے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم سے حفظ کیے۔ مدرسہ تبدیل ہونے کی وجہ یہ رہی کہ نکا کلاں کے ہی ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر مدرسے کے باورچی کو مارا تھا۔ اسی وجہ پر گل محمد کو مدرسہ سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکا کلاں کے استاد حافظ غلام محمد اپنے ساتھ لائے ہوئے تمام طلبہ کو لے کر مشین محلہ والے دارالعلوم میں لے گئے۔ ان طلبہ کی تعداد 21 تھی اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی ان میں شامل تھے۔ علامہ صاحب کو حفظ قرآن شریف میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ اس کے بعد آپ علم قرت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 12 سال کی عمر میں دینا ضلع گجرات تشریف لے گئے اور 2 سال تک وہاں مقیم رہے۔ مزید تعلیم کے لیے 1980 میں آپ لاہور گئے اور وہاں پر شہرۂ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ میں 8 سال تک علم حاصل کیا۔ آپ نے اپنی پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں آپ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب رہے۔ جب آپ نے محکمہ اوقاف کی ملازمت ترک کی تو آپ کی تنخواہ 20,000 روپے ماہوار تھی۔ اب آپ یتیم خانہ لاہور کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطیب ہیں اور آپ کو ماہانہ 15,000 مشاہرہ ملتا ہے۔ سامعین، روحانی طور پر جناب علامہ صاحب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہلم کے مرید ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں سے علامہ صاحب جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فدائیان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر ہیں۔ دارالعلوم، انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیموں اور اداروں کے سرپرست اور نگران ہیں۔ سامعین، جناب علامہ صاحب کی شادی ان کے چچا کی بیٹی سے 1993 میں انجام پائی اور یہ رشتہ ان کے والد محترم نے ان کے لیے پسند کیا۔ اولاد میں ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے نام حافظ محمد سعد اور حافظ محمد انس ہیں اور دونوں صاحبزادے حفظ قرآن کے بعد درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ 2015 میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ جناب علامہ صاحب کی سیاست میں آمد کی وجہ جناب ممتاز قادری کی سزائے موت کو مانا جاتا ہے۔ 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر ان پر لاٹھی چارج ہوا اور گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈالے گئے۔ پنجاب حکومت نے انہیں آج بھی 4تھ شیڈیول میں رکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ صاحب اپنی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ رکھنے کے پابند ہیں۔ 5 نومبر 2017 کو تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد انٹرچینج پر احتجاج شروع کیا اور اس کی وجہ تھی الیکشن بل 2017 کی آئینی ترمیم،
جس میں حلف نامہ کے الفاظ کو رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ احتجاج میں حکومت سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ وزیر قانون زاہد حامد سے استعفیٰ لیا جائے۔ حکومت نے 25 نومبر کو ایک ناکام آپریشن کیا جس میں پولیس نے 12,000 آنسو گیس کے شیل مجمع پر پھینکے اور اس کارروائی میں 8 افراد شہید ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے اور حکومت مزید دباؤ میں آ گئی۔ آخرکار 27 نومبر کے مذاکرات کے بعد وزیر قانون زاہد حامد نے استعفیٰ دیا اور 21 دن کے بعد یہ دھرنا ختم ہوا۔ سامعین، 2018 میں آسیہ بی بی کیس کے بعد علامہ صاحب نے دھرنا دیا اور 23 نومبر 2018 کو گرفتار بھی ہوئے۔ پھر مئی 2019 میں ان کی ضمانت پر رہائی ہوئی۔ پاکستانی فلم زندگی تماشا 2020 پر علامہ صاحب کی سخت تنقید سامنے آئی۔ اس فلم میں پاکستانیوں کی اکثریت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس فلم پر پاکستان میں بین ہے۔ سامعین، علامہ محترم کی معذوری کی وجہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہے جو گجرانوالہ کے قریب پیش آیا۔ سامعین، اولیاء مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب بہت پڑھے لکھے عالم ہیں۔ جناب علامہ صاحب جب کلام اقبال پڑھتے ہیں تو ہر شخص لطف لیتا ہے۔ اقبال کلندر لاہوری او بڑی عجیب گل کر گیا۔ ہر کے بے حق زیس جز مردار نیست، گرچہ آنکس در ماتم او زار نیست۔ اقبال کہنا جڑا حق تو بغیر زندہ رہا نا وہ مردہ ہی مردہ ہے، بھاویں اس تے کوئی رو نہ رہا ہوئے، بھاویں وہ ماتم کوئی نہ کر رہے آئے میرا فلانا چلا گیا۔ کہنا جڑا حق تو بغیر زندہ، حق سے مراد حضور کی نسبت ذات ہے۔ کہنا جڑا حضور کی نسبت تو بغیر زندہ ہے، عشق رسول تو بغیر زندہ ہے، جز مردار نیست۔ اقبال کہنا اس مردار تو علاوہ اور کوئی نا نہیں دیتا جا سکتا۔ یہ بڑا سکالر ہے، یہ بڑا مفکر ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ اقبال کہنا ہے وہ مردار، بھاویں تن اس دے اوتے کوئی روندا نظر نہ ہو۔ تو باقی رہ گیا عشق رسول، جہاں جمال عشق و مستی نہ نوازی۔ اقبال کہندا جتے عشق تے مستی ہوئے نا، ہر لمحہ او حضور نال نئے انداز نال پیار کرنا۔ اس دا اپنا پھر کردہ میں نے حضور نال انج پیار کرنا چاہیے، انج پیار کرنا چاہیے۔ کہندا ہووے صحیح عشق و مستی تے پھر او ہر لمحہ حضور نال ایک نئے انداز نال پیار کرے گا۔ وہ فتوے پوچھ کے نہیں کرے گا کہ جی صحابہ انگوٹھے چومے کہ نہ چومے، ہاں جی، وہ فتوے پوچھ کے نہیں کہے گا کہ جی صحابہ میلاد منایا کہ نہیں منایا۔ جمال عشق و مستی نیا نوازی اور جلال عشق و مستی بے نیازی۔ اقبال کہندا جتے عشق و مستی ہوئے نا تے جدو او ہوئے عشق و مستی تے پوری کائنات بھی او دے مقابلے چنو خریدن آ جائے نا تو انج بے نیاز ہوندا بھئی او کہندا اے تے جناب تن کا بھی میرے نزدیکی دی حیثیت پر۔ ہاں جی، کہندا جلال عشق و مستی بے نیازی، کیوں جی؟ اگے پھر کمال عشق و مستی ظرف حیدر، جب عشق دا کمال ہو جائے تو پھر علی مرتضیٰ ہے، عشق دا اتھے اظہار ہوندا تو پھر علی مرتضیٰ دا غلام نظر آندا۔ اقبال کہندا زوال عشق و مستی حرف راضی۔ اقبال کہندا جس ویلے تینوں تبلیغاں شروع ہو جان، کتاباں لکھنی شروع ہو جان، تھوڑے سے امن سے بات کرو، اتنا نہیں ہونا چاہیے، آخر وہ بات ہے، آخر دنیا عالم ہے، آخر کیسے ہم لڑائی کریں گے، اب کیسے ہوگا، پوری دنیا کے پاس ایٹم بم ہے۔ اقبال کہندا سمجھ لویں اتنے عشق رسول ہے ہی کوئی نہیں، جو ہوندا تو پھر ایو جی گفتگو نہ کردا کہ تیرے اندر بھی عشق کٹ کے باہر رکھ دیندا، چھڈو جی او چلو جی چلنا دیو جیسے چلنا۔ اقبال کہندا او تے عشق کوئی نہیں، عشق ہوئے تے مومن از عشق از و عشق از مومن از، عشق را نا ممکن ما ممکن است، عقل صفاق است تو صفاق تر، پاک تر، چالاک تر، بے باک تر۔ کیوں جی؟ فرنگی را دل زیر نگین است، کیوں جی؟ فرنگی را اقبال کہندا اج تک فرنگی کسے دل ہوتے قابو نہیں کر سکتے، کیوں جی؟ متاع او ملک است و دین است۔ اقبال کہندا انہاں ملکاں تے تا قبضہ کیتا ہے، متاع او ملک است و دین است۔ اقبال کہندا ساری جہان بھی وہ لتاڑ دین نا، دین پھر بھی انجے رہنا ہے۔ خدا بندے کے در تحفے حریمش، صد ابلیس است و یک روح الامین است۔ اقبال کہندا جتنے بھی یورپ دے طواف کرن گئے اج تک اور یورپ دیاں گلاں انہاں کیتیاں، کہندا لکھاں ابلیس سن، او شیطان سن، یک روح الامین است۔ اقبال کہندا اج تک محمد عربی دا غلام ہوئے، لکھاں ابلیس یورپ کو متاثر ہوئے، محمد عربی دا ایک غلام بھی اج تک یورپ کو متاثر نہیں ہویا۔ ہاں جی، ایک بھی حضور دا غلام متاثر نہیں ہوا، کیوں جی؟ میں از میں خانہ یورپ چشیدم، بجانے من کے درد سر خریدم۔ اقبال کہتا میں بھی پڑھن گئے سی، میں بھی یورپ دی میں پین گئے سی،
بھائی اتنے علم پڑھایا جان میں آزمائے خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم. میں آگا پھر کی لے کے آیا, کہنے لگا سر درد لے کے آیا اور کی لے کے آیا. سامعین ہمارا آج کا ساتھ بس یہیں تک. اللہ حافظ.